Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Mrs. Priya Qadri here for economics class. Hope you are fine and enjoying good health. Today's lesson is 16. Is chapter number 2, which is about the money. Biggest demand for money. Zar ki talab. What is the demand for money? Zar ki talab. Now start the topic of the day. Zar ki talab. Zar ki talab kya hai? Demand for money. زر کی طلب سے مراد ہے کہ لوگ کتنی رقم نقدی کی شکل میں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. How much the quantity of money they demanded. کہ لوگ کتنی رقم نقدی کی شکل میں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کی نقد رقم رکھنے کی خواہش جتنی زیادہ ہوگی زر کی طلب اتنی ہی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی کہ زر کی طلب سے کیا مراد ہے. لوگوں کی نقدی کی شکل میں رقم اپنے پاس رکھنے کی خواہش زر کی طلب کہلاتی ہے. اب زر کی طلب کے کیا اجزاء ہیں؟ زر کی طلب کے 3 اجزاء ہیں. نمبر 1 گھریلو مقاصد کے لیے ہاؤس ہولڈ موٹیوز. نمبر 2 کاروباری ضروریات کے لیے بزنس موٹیو. اینڈ نمبر 3 محرک پیش بندی پریکاشنری موٹیو. نمبر 4 ہے تخمین یا سٹہ بازی کے لیے اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی. یہ ہمارے پاس زر کی طلب کے 2 اجزاء ہیں. ٹرانزیکٹیو ڈیمانڈ فار منی MTD اور اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی MSD. جو ٹرانزیکٹیو ڈیمانڈ فار منی MTD ہے وہ ہے اس کے 3 حصے ہیں: گھریلو مقاصد کے لیے، کاروباری ضروریات کے لیے اور محرک پیش بندی. گھریلو مقاصد کے لیے کیا ہے؟ لوگ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جو نقد رقم اپنے پاس رکھتے ہیں وہ گھریلو مقاصد کے لیے زر کی طلب کہلاتی ہے. جس طرح بجلی، گیس، پانی، ٹیلی فون کا بل، بچوں کی اسکول وین کا کرایہ یا اپنے آنے جانے کا رکشے کا کرایہ، بائک یا گاڑی کا پیٹرول کے لیے پیسے رکھنا، دودھ والے کا بل دینا، سبزی، گوشت، پھل، مٹھائی وغیرہ کے پیسے رکھنا، بچوں کی فی دینا، گھر کا کرایہ دینا. مطلب ان تمام مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہم جو پیسہ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ زر کی طلب گھریلو مقاصد کے لیے کہلاتا ہے. جس شخص کی آمدنی جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنے زیادہ پیسے ان ضروریات کے لیے رکھتا ہے، اور جس کی آمدنی کم ہوتی ہے وہ اتنے ہی کم پیسے ان ضروریات کے رکھتا ہے. یعنی اگر لوگوں کی آمدنیاں بڑھتی ہیں تو وہ ان چیزوں پر اپنے اخراجات بھی بڑھا دیتے ہیں، اور اگر ان کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں پر اپنے اخراجات بھی کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کاروباری ضروریات کے لیے زر کی طلب. کاروباری ضروریات کے لیے زر کی طلب کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے روزمرہ کے کاروبار کے لیے بھی نقد روپے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کوئی شخص جوتوں کا کام کر رہا ہے یا کپڑوں کا کام کر رہا ہے، یا اس نے کوئی دکان کھولنی ہے، کریانے کی دکان کھول رہا ہے، یا کوئی بھی وہ کام کرنے لگا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے کاروبار شروع کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے اسے زر کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے. اسے کہتے ہیں کاروباری ضروریات کے لیے زر کی طلب. تو یعنی انہوں نے جو لوگوں کو اپنے روزمرہ کے کاروبار کے لیے بھی، یہاں سے آپ کے دیکھیں میں اس کو ہائی لائٹ کرتی ہوں، سوری میں اس کو لیزر لائٹ کرتی ہوں، لیزر پوائنٹ کرتی ہوں. لوگوں کو اپنے روزمرہ کے کاروبار کے لیے بھی نقد روپے کی ضرورت ہوتی ہے. کاروباری حضرات روزانہ مال کی خرید و فروخت کرتے ہیں. انہیں منڈیوں سے مال لانا پڑتا ہے. اس کے لیے انہیں بار برداری یعنی کہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے، گدا گاڑیوں پہ، بیل گاڑیوں پہ مال لانا پڑتا ہے. مشینوں کی مرمت، محصولات یعنی ٹیکسز کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، جس مقصد کے لیے انہیں ہر وقت زر کی ضرورت رہتی ہے. اس طرح سے اگر کاروبار میں مندہ ہو یعنی نقصان میں جا رہا ہو کاروبار اور اشیاء کی فروخت کم ہو جائے تو اس صورت میں بھی منڈی میں ادائیگی کرنے کے لیے انہیں روپوں کی ضرورت ہوگی. یعنی جتنا کاروبار وسیع ہوگا اسی قدر نقد روپے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تاکہ روپے کی گردش کو بڑھا کر زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے. غرض یہ کہ کاروبار میں لوگ ہر وقت اپنے پاس روپے کو
नकदी की शक्ल में रखना चाहते हैं। इसके बाद है मुहर्रिक पेशबंदी यानी कि प्रिकॉशनरी मोटिव। कुछ लोग बुरे वक्त का मुकाबला करने के लिए भी रुपए को नकदी की सूरत में रखते हैं, यानी अपने मौलिक पेशबंदी में सिर्फ बुरा वक्त ही नहीं आता, आप ये भी देखते हैं कि आपके मुस्तकबिल की क्या ज़रूरियात है। यानी आपको पता है कि फैमिली में कुछ शादियाँ आ रही हैं तो वो पहले से डिसाइडेड होती हैं, आपको पता होता है कि इस साल शादी आनी है तो आप पहले से सेविंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीमारी का, किसी हादसे का, किसी फौतगी का नहीं पता होता, वो नागहानी आफात होती हैं। कहत का, सैलाब का, जल्जले का, इनका नहीं पता होता, ये नागहानी आफात है। इनके लिए आप पैसे रखते तो हैं एक साइड पे, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कब आपको इस पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन शादी, ब्याह, सालगिरह, तकरीबात, अकीका वगैरह, बच्चों की पैदाइश, अभी जो मैंने आपको तीनों टाइप्स बताई थी वो थी ज़र की तलब के ज़र की तलब कौन सी थी? ये ज़र की मामलाती तलब, ट्रांजिटिव डिमांड फॉर मनी। मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़र की तलब के दो अज्जा हैं, ज़र की मामलाती तलब और ज़र की तखमीनी तलब। ज़र की मामलाती तलब के 3 हिस्से हैं। क्या मैंने आपको बताया है? ज़र की तलब के दो अज्जा हैं, ज़र की मामलाती तलब, ट्रांजिटिव डिमांड फॉर मनी (MTD) और तखमीन या सट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी (MSD). अभी जो हमने 3 हिस्से पढ़े कि यानी घरेलू ज़रूरियात के लिए, कारोबारी ज़रूरियात के लिए, मुहर्रिक पेशबंदी या नागहानी आफात के लिए, ये तीनों पॉइंट्स मिलकर ज़र की मामलाती तलब यानी कि MTD बनाते हैं। उसके बाद है मुहर्रिक तखमीन या सट्टाबाजी (MST), स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अच्छा, ज़र के मामलाती तलब एक शॉर्ट क्वेश्चन है और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर की बैक पर भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखे हुए नज़र आ जाएंगे कि ज़र के मामलाती तलब से क्या मुराद है, मौरिक तखमीन या सट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब से क्या मुराद है, और ज़र की तलब से क्या मुराद है। ज़र की तलब का अलहदा से सवाल होगा, मामलाती तलब का अलहदा से होगा, तखमीन या सट्टाबाजी के लिए अलहदा से होगा। बाज़ लोग सट्टाबाजी के लिए भी नकद रकूम अपने पास रखते हैं, यानी सट्टाबाजी से मुराद कीमतों में उतार चढ़ाव के ज़रिए कारोबार करके नफ़ा कमाया जा सकता है। एक सट्टाबाज हर वक्त अशिया की कीमतों को सामने रखता है। उसे ये पता होता है कि अब मार्केट का क्या रुझान है, मार्केट में तेज़ी है या मार्केट में मंदी है, अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं या अशिया की कीमतें गिर रही हैं। जब भी अशिया की कीमतें गिर रही होती हैं तो लोग उन अशिया को ज़ख़ीरा करना शुरू करते हैं। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि फ़लाने गोदाम पे छापा मारा और इतने टन चीनी निकल आई, इतने टन चावल निकल आए, इतने टन गंदम निकल आई। मतलब इस तरह से लोग स्टॉक कर लेते हैं ना। एक चीज़ की कीमत कम हो रही होती है तो उन्हें पता है कि अभी कीमत कम हो रही है, फ्यूचर में कीमतें बढ़ जाएंगी, तो वो उसको स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसको ये मालूम नहीं होता कि किस वक्त चीज़ की कीमत कम होगी और किस वक्त चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी। लिहाजा वो अपने पास हर वक्त इतनी मिकदार में रकम ज़रूर रखता है कि जैसे ही चीज़ों की कीमतें कम होना शुरू हों वो ढेरों ढेर वो चीज़ ख़रीद सके और अपने पास स्टॉक कर सके, और जैसे ही चीज़ की कीमत बढ़ेगी वो उसको मार्केट में निकाल देगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? बाज़ लोग सट्टाबाजी के लिए भी नकद रकूम अपने पास रखते हैं। सट्टाबाजी में कीमतों के उतार चढ़ाव के ज़रिए कारोबार करके नफ़ा कमाया जा सकता है। मैं इसको लेज़र पॉइंट करती हूँ ताकि आपको ठीक से पता चलता रहे। एक सट्टाबाज हर वक्त अशिया की कीमतों को सामने रखता है। जिन अशिया की कीमतें गिर रही हों वो उस वक्त उन्हें ख़रीदेगा, और जब कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी वो उस वक्त उन्हें फ़रोख्त करके मुनाफा कमाएगा। लेकिन इसको ये मालूम नहीं होता कि किस वक्त किस चीज़ की कीमत कम हो जाए, इसलिए वो हर वक्त रुपए की वाफिर मिकदार अपने पास नकदी की शक्ल में रखेगा ताकि कीमतों को उतार चढ़ाव के मुताबिक ख़रीदो फरोख्त कर सके। इस तरह सट्टाबाज बाजार हिस्सिस में हिस्सिस की कीमतों के उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रखकर कारोबार करते हैं। जिस कंपनी के हिस्सिस की मालियत किसी वजह से कम हो रही हो तो वो इन हिस्सों को ख़रीद लेते हैं, और जिस वक्त इनकी कीमतों में इजाफा हो जाए वो इसे फ़रोख्त करके इस तरह से नफ़ा कमाते हैं। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी आप ज़रा इसको देखें कि इसमें मैंने क्या बनाया है।
ابھی ذرا یہ ڈائیگرام دیکھیں. ڈائیگرام میں وائی ایکسس پہ ہم نے آر یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ یعنی شرح سود کو ظاہر کیا ہے، اور ایکس ایکسس پر ہم زر کی تخمینی طرف یعنی کہ ایل ایس یعنی کہ ایم ایس ٹی ٹرانزیکٹیو ڈیمانڈ فار منی کو ہم نے شو کیا ہے. یہ ٹرانزیکٹیو ڈیمانڈ فار منی کا کرو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، یعنی یہ نیگیٹو سلوپ رکھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شرح سود، یہ شرح سود R2 ہم اس کو کہتے ہیں، تو اس ٹائم اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی LS1 ہے. یعنی جب شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگ کم سے کم رقم تخمین یا سٹہ بازی کے لیے اپنی طرف پاس رکھتے ہیں، اور جب شرح سود میں کمی ہوتی ہے، یہ والا پوائنٹ یعنی آپ دیکھیں نا اوپر سے نیچے آ رہی ہے، تو اس ٹائم لوگ جو ہیں وہ LS1 سے LS2 پہ موو کر جائیں گے. یعنی جب شرح سود کم ہوتی ہے تو لوگ زیادہ سے زیادہ رقم تخمین یا سٹہ بازی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں. جب شرح سود زیادہ ہوتی ہے تو لوگ کم سے کم رقم تخمین یا سٹہ بازی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے قدر زر، ویلیو آف منی. ویلیو آف منی کیا ہے؟ یہ بھی ایک شارٹ کوسچن ہے. اس میں آپ نے صرف اس کو شارٹ کے حساب سے کرنا ہے کہ وٹ از دا ویلیو آف منی. یہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں میں، انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے کہ زر کی قدر سے مراد زر کی قوت خرید ہے. ٹھیک ہے، زر کی قدر سے مراد زر کی قوت خرید ہے، یعنی زر کی ایک اکائی کے بدلے اشیاء و خدمات کی جتنی مقدار حاصل ہوتی ہے. اگر یہ قیمتیں بڑھ جائیں تو زر کی قدر کم ہو جاتی ہے، اور اگر یہ قیمتیں کم ہو جائیں تو زر کی قدر بڑھ جاتی ہے. یہ اس کی اتنی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے کہ قدر زر سے کیا مراد ہے. صرف یہی اس کی اتنی ڈیفینیشن آپ نے کرنے کہ قدر زر یعنی کہ قدر زر ویلیو آف منی سے کیا مراد ہے. ویلیو آف منی کیا ہے؟ زر کی قدر سے مراد زر کی قوت خرید ہے، یعنی زر کی ایک اکائی یعنی 1 روپے کے بدلے میں آپ کتنی اشیاء خرید سکتے ہیں. آج کل زر کی قدر بہت کم ہے کہ آپ دیکھیں آپ ہزاروں روپے لے کے جاتے ہیں تھوڑی سی چیز لے کر آتے ہیں. 100 روپے کلو آلو، اس کا مطلب ہے 100 روپے میں صرف 1 کلو آپ آلو لے رہے ہیں، تو زر کی قدر بہت کم ہوئی ہے. اگر آپ زر کی تھوڑی مقدار سے زیادہ چیزیں خریدتے ہیں تو قدر زر زیادہ ہے، اور اگر آپ زر کی زیادہ مقدار سے تھوڑی چیز خریدتے ہیں تو قدر زر کم ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زر کی رفتار گردش کیا ہے. زر کی رفتار گردش سے مراد یہ ہے کہ زر کی ایک اکائی سال میں کتنی مرتبہ مختلف ہاتھوں سے گزرتی ہے. زر کی ایک اکائی سال میں کتنی مرتبہ مختلف ہاتھوں سے گزرتی ہے. یعنی اب ہم دیکھتے ہیں زر کی معاملاتی رفتار گردش. زر کی معاملاتی رفتار گردش کیا ہے؟ What is the transaction velocity of circulation of money. یہ بھی بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے. یہ والا جو ٹاپکس ہے نا یہ سارے شارٹ کوسچن کے حساب سے ہی آئیں گے. اس میں آپ کو جو زر کی طلب والا ٹاپک ہے نا، جس میں آپ نے زر کی معاملاتی طلب اور زر کی تخمینی طلب لکھنا ہے، وہ آپ کو لانگ میں بھی آ سکتا ہے. تو آپ نے اس کو ایسے لکھنا ہے کہ زر کی معاملاتی طلب پہلے بتانا ہے کہ زر کی معاملاتی طلب کیا ہے. اس میں آپ نے اس کے تینوں پوائنٹس بتانے ہیں کہ گھریلو ضروریات کے لیے، کاروباری ضروریات کے لیے اور ناگہانی آفات کے لیے. اور پھر آپ نے اینڈ میں بتانا ہے کہ یہ زر کی ان تینوں کو سم اپ کر دیں تو زر کی معاملاتی طلب بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ زر کی تخمینی طلب کیا ہے. زر کی تخمینی طلب جو ہے وہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی. یہ ایک لانگ کوسچن آ جائے گا سارا، اور اگر شارٹ کے حساب سے آئے تو معاملاتی طلب کا علیحدہ آئے گا، تخمینی طلب کا علیحدہ آئے گا، اور زر کی طلب کا علیحدہ آئے گا. اس کے بعد جو زر کے معاملاتی رفتار گردش ہے یہ بھی ایک شارٹ کوسچن ہے. اس میں آپ نے صرف یہ اس کی ڈیفینیشن اور یہ فارمولا کرنا ہے. میں اسٹوڈنٹ کو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ فارمولا، اگر آپ کو اردو میں لمبا لگتا ہے، بڑا لگتا ہے فارمولا، تو آپ اردو میں نہیں یاد کریں، آپ اس کو انگلش میں یاد کر لیں. انگلش میں فارمولا جو ہے وہ کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے اور آپ اس کو ایزیلی ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی ڈیفینیشن وداؤٹ فارمولا کمپلیٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ کی ڈیفینیشن کے ساتھ فارمولا نہیں لکھیں گے، یعنی جن جن ڈیفینیشنز میں فارمولاز آتے ہیں، تب تک آپ کو پورے 2 نمبر نہیں ملیں گے. زر کی اس قسم کی رفتار گردش سے مراد ہے کہ سال بھر میں زر کی مدد سے
اشیاء و خدمات کی کل کتنی مقدار خریدی اور بیچی جاتی ہے، یا سال بھر میں ایک نوٹ اشیاء کے لین دین کے سلسلے میں کتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے. یعنی V از اکول ٹو پی ٹی ڈیوائڈیڈ بائی ایم. پی کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں، V ہے زر کی رفتار گردش، P شے کی قیمت، T اشیاء کی مقدار. گویا کسی ملک میں زر کی کل مقدار کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس ملک میں مرکزی بینک نے کل کتنا زر جاری کیا ہے اور زر کے معاملاتی گردش کی رفتار کیا ہے. لہٰذا زر کی مقدار کو اس کی گردش کی رفتار سے ضرب دینے سے زر کی کل رسد نکل آتی ہے جو کہ ملک میں گردش کر رہی ہوتی ہے. آپ نے یہ ساری چیز یاد نہیں کرنی ہے، جو چیزیں میں نے انڈر لائن کی ہیں، ہائی لائٹ کی ہیں، آپ نے بس وہی یاد کرنی ہے. جیسے ڈیفینیشن کہ زر کی اس قسم کی رفتار گردش سے مراد ہے کہ سال بھر میں زر کی مدد سے اشیاء و خدمات کی کل کتنی مقدار خریدی اور بیچی جاتی ہے، یا سال بھر میں ایک نوٹ اشیاء کے لین دین کے سلسلے میں کتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے. اس کے ساتھ آپ نے فارمولا یاد کرنا ہے V از اکول ٹو پی ٹی ڈیوائڈیڈ بائی ایم. اب V کیا ہے؟ زر کی رفتار گردش، P شے کی قیمت، T اشیاء کی مقدار، اور M کیا ہے؟ منی. M جو ہے وہ زر ہے، یعنی زر کی مقدار. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے زر کی آمدنی رفتار گردش، انکم ویلوسٹی آف سرکولیشن آف منی. اس کی بھی ڈیفینیشن یہ ہے کہ زر کی آمدنی رفتار گردش سے مراد ہے کہ زر کی کل مقدار قومی آمدنی میں کس قدر اضافہ کرتی ہے. جس قدر آمدنی میں اضافہ ہوگا اسی قدر زیادہ زر کی آمدنی رفتار گردش ہوگی. اس کا کیا فارمولا ہے؟ VY از اکول ٹو NNP ڈیوائڈیڈ بائی M. کیا ہے؟ زر کی آمدنی رفتار گردش سے مراد ہے کہ زر کی کل مقدار قومی آمدنی میں کس قدر اضافہ کرتی ہے. جس قدر آمدنی میں اضافہ ہوگا اسی قدر زیادہ زر کی آمدنی رفتار گردش ہوگی. VY is equal to NNP divided by M. یعنی زر کی آمدنی رفتار گردش برابر ہے خالص قومی آمدنی بٹا زر کی مقدار. VY کیا ہے؟ V ویلوسٹی ہے، Y آمدنی ہے. زر کی آمدنی رفتار گردش، NNP نیٹ نیشنل پروڈکٹ خالص قومی آمدنی. NNP نیٹ نیشنل پروڈکٹ خالص قومی آمدنی، آپ نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا ہے. اور M کیا ہے؟ زر کی مقدار. آپ نے یہ ڈیفینیشن یاد کرنی ہے اور ساتھ میں یہ یاد کرنا ہے اس کی ایکسپلینیشن اور فارمولا. بس اور کوئی چیز اس میں سے یاد کرنے والی نہیں ہے. یہ بھی ایک شارٹ کوسچن ہے اور آپ کو اکثر یہ کمپیرزن میں آتا ہے کہ زر کی آمدنی رفتار گردش اور زر کی معاملاتی رفتار گردش میں کیا فرق ہے. یہاں تک کی بات آپ کو کلیئر ہے؟ ابھی جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس میں زیادہ تر یہ شارٹ کے حساب سے اس کے ڈسکشن چل رہی ہے، لانگ کا بھی اس کا اتنا زیادہ نہیں آیا ہے. تو لانگ کے حساب سے ہم اس کو جو ہے وہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ لانگ کے حساب سے ہوگا، لانگ ٹاپک ہوگا. لیکن یہ والا جو ہے یہ ہمارا شارٹ کے حساب سے ہے. امید ہے کہ آپ کو